ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو یہ ہے حسن خاتمہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز کرے. ہمارے تمام عقیدت مندوں، تمام دوستوں، تمام عزیزوں، تمام رشتہ داروں، تمام احباب اور ان کے رشتہ داروں اور تمام ہماری نسلوں سے وابستہ ہونے والے افراد کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہلانے والے، ہم سے نسبت رکھنے والے، قیامت تک آنے والے جو ہوں گے ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز کرے. آمین. غوث اعظم کا جو مرید ہوتا ہے، ہم سب بحمدہ تعالی پیران پیر کے مریدین میں شامل ہیں، ان کے سلسلے میں شامل ہیں. ہم سب قادری ہیں. عامری بنے اس وجہ سے ہم قادری بن گئے. تو جو قادری ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے غوث اعظم نے وعدہ لے رکھا ہے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ لیا ہے. میں نے اپنے رب سے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 بار وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ میرا کوئی مرید نہیں مرے گا مگر ایمان کی حالت پر، توبہ کی حالت پر، توبہ کرنے کے بعد اور ایمان کی حالت پر وہ مرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی دعا قبول فرمائی. تو ہر غوث اعظم کا سچا مرید جو ہے وہ ایمان کی حالت ہی پر مرتا ہے، اور جو ایمان کی حالت پر مرتا ہے آخرت اس کی سنور جاتی ہے، برزخی زندگی اس کی سنور جاتی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جاتی ہے اور آخرت اس کی منور ہو جاتی ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ بلعام باعور جو تھا، یہ بلعام باعور کا بیٹا، باعورہ کا بیٹا، یہ پہلے تو بہت اچھا آدمی تھا، بعد میں اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں تباہ کر لی. کیسے تباہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. ہم نے نشانیاں دی اسے عزت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسے شہرت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ نکل گیا اس میں سے. اللہ نے اسے ایمان دیا، اسے مسلمان بنایا اور نیک بنایا، لیکن آخر کار اس کی نیکی اس سے چھین لی گئی، اس کا ایمان اس سے سلب ہو گیا، چھین لیا گیا. اس نے کیا کیا؟ وہ رہتا تھا عمالقہ کی بستی میں، جہاں قوم جبارین رہتی تھی. قوم جبارین ایک قوم تھی، میں تفصیل آئندہ بتاؤں گا انشاءاللہ، یہاں اس سے بحث نہیں. تو قوم جبارین کے شہر میں، قوم جبارین کی بستی میں یہ رہتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو وہ ماننے والے نہیں تھے. قوم جبارین کہلانے والے لوگ یہ قوم جبارین کے شہر میں، ان کی بستی میں رہتا تھا. تو حضرت یوشع علیہ السلام قوم جبارین کے شہر میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے. یوشع علیہ السلام، اور یہ یوشع علیہ السلام کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بننے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون پیغمبر بنے؟ اگر کوئی سوال کرے تو یاد رکھنا جواب یوشع علیہ السلام. ان کے والد کا نام نون ہے، نون، ان کو کہتے ہیں یوشع بن نون. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نائب، ان کے خلیفہ، ان کے قائم مقام جو بنے، ان کے سجادہ نشین کہیے، جانشین کہیے، جو بنے وہ کون تھے؟ یوشع بن نون علیہ السلام. یہ بھی پیغمبر ہیں. تو حضرت یوشع وہاں تبلیغ و ہدایت پہنچانے کے لیے گئے. تو قوم جبارین جو ہیں وہ ان کے پاس بلعام باعور کے پاس پہنچے. جبارین جو لوگ تھے وہ بلعام باعور کے پاس پہنچے، جا کے کہا کہ یہ یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کرو، یوشع بن نون کے حق میں
بد دعا کرو. کس سے کہا؟ بلعام باعور کو کہا. تو بلعام باعور نے پہلے تو کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ یوشع بن نون ہے، وہ پیغمبر ہیں، علم رکھنے والا تھا، عالم تھا، نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا. کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ کیا میں رب کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں؟ تم میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، میری آخرت تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میں یوشع بن نون کے حق میں بد دعا کروں؟ اور پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کے حق میں جو بد دعا کرتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں. تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کر سکتے ہو یہ کام، تم سے ہماری امید وابستہ ہے، تم ضرور کرو. تحفے کا لالچ دیا، تحفے دیے، نذرانے دیے، رشوت. ہم جب پیسے آئے ہاتھ میں، اب اس کے منہ میں پانی بھرایا بلعام باعور. اور حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم جبارین میں جانے کا جو ارادہ کیا، قوم جبارین میں جو پہنچے، جبارین کی بستی میں جو پہنچے، تبلیغ کی نیت سے نہیں. میں نے کہا ابھی تبلیغ کی نیت سے نہیں، ان پر حملہ کرنے کی نیت سے، ان سے جنگ کرنے کی نیت سے، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان لوگ تھے، سفاک لوگ تھے، خدا بیزار لوگ تھے، کفار تھے. ان پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے گئے تھے. تو جبارین گئے اس کے پاس، جا کے کیا کہا کہ تم بد دعا کر دو. انہوں نے کہا، بلعام باعور نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن انہوں نے جبارین جو تھے وہ آخر اسے آمادہ کر لیا، اس کی بیوی کو بھی بہلایا پھسلایا. یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر سیدھا بھی رہے اپنی ذات سے تو بیگم صاحبہ جو ہے بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ کر تباہ ہو جاتا ہے. عورت ایسی چیز ہے، بیوی، ہر بیوی نہیں، بہت سی بیویاں ایسی ہیں جو نیک عورت ہوتی ہے، وہ تو اس کے کیا کہنے ہیں. اس پر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عنایتوں کا سایہ ہے. اور یہ تو بری عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. اچھی بھی عورتیں ہیں، بری بھی عورتیں ہیں، مردوں میں بھی اچھے ہیں، برے بھی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں میں تعداد بروں کی زیادہ ہے. بری عورتوں کی تعداد برے مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. تو عرض کر رہا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا ارے پیسے مل رہے ہیں، دعا کر دو، تمہاری دعا میں آج تک تمہاری دعا کبھی ناکام نہیں ہوئی، کرو دعا. اب بیوی کی بات سن لی. اچھی بات بتائے تو سننا چاہیے، بری بات کہیں سن لی. آخر کار یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس نے بد دعا کی، پیسے لے لیے، خوب بد دعا کی. تو جب بد دعا کرنے لگا، یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، تو یہ بد دعا کرتا تھا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو، بنی اسرائیل کو، لیکن اس کی زبان سے نکلتا تھا عمالقہ، جبارین، یعنی جبارین کے حق میں وہ بد دعا ہو رہی تھی. یعنی یہ کہنا چاہتا تھا زید، زبان سے نکل رہا تھا امر. یہ کہنا چاہتا تھا الطاف، زبان سے نکل رہا تھا حمید. تو یہ چاہتا تھا یوشع بن نون علیہ السلام کو بد دعا دے. وہ بد دعا کر رہا تھا کس کے حق میں؟ جبارین کے حق میں بد دعا کر رہا تھا، بڑی بد دعا کر رہا تھا. وہ سب بد دعا کس کے حق میں ہو رہی تھی؟ غیر اختیاری طور پر جبارین کے حق میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم ہی کو بد دعا دے رہے ہو. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے معلوم ہے کہ رب موسیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. رب نے مجھے مجبور کر دیا ہے، تم کو بد دعا دینے پر مجبور کر دیا ہے. دیکھا آپ نے، اللہ والوں کا کچھ بگڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ.
وہ بد دعا کرنا چاہتا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے بد دعا دینے کی حضرت یوشع علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کو، لیکن وہ بد دعا ہو رہی ہے، وہ جبارین کے حق میں ہو رہی ہے. ہاں